أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 189. گزرے ہوئے اتوار کو کچھ مصروفیات اور ضروریات کی وجہ سے درس میں تاخیر ہو گئی. اس کا ہم اللہ سے بھی اور اپنے دوستوں سے معافی چاہتے ہیں. یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں مہینوں کے بارے میں. کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف بے غبار تفسیر منقول نہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر آیاتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2، 3، 4 اور 5 اور 6 توجیہات ہوتی ہیں. کوئی مفسر کچھ کہتا ہے، کوئی مفسر کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو تمام تفاسیر کا خلاصہ ان آیات کے بارے میں 3 تفسیریں ہیں، 3 تاویلات اور توجیہات ہیں. کچھ علماء اور محققین نے یہ فرمایا کہ پچھلے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا اور رمضان کی تفسیر گزر گئی، اور رمضان کے بارے میں آیت نمبر 185 میں یہ ذکر بھی آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں بھی شاید برکت والے مہینے اور کچھ منحوس مہینے شاید ہوں. یہ توہم پرستی چونکہ پچھلے اقوام سے چلی آ رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید جب رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، تو کچھ مہینے شاید بے برکت ہوں گے. تو وہ پوچھنے لگے اہلہ مہینوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں جناب، اللہ کے مہینوں کے اندر کوئی مہینہ منحوس یا بے برکت نہیں. یہ تو صرف حساب و کتاب کے لیے ہیں کہ مسلمان ان حسابات کے ذریعے اپنے عبادات اور اپنے منافع، تجارات، کاروبار اور دیگر اسلامی معاہدات اور کانفرنسوں کے اندر ان حساب کتاب سے کام لے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حساب کے لیے ہے، جیسے کہ شمسی نظام حساب کے لیے ہے، اسی طرح قمری نظام بھی حساب کے لیے ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس والقمر حسبانا، سورۃ انعام کے اندر۔ آج کل ہمارے دیندار طبقے کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے، اور تقریباً کئی سو سالوں سے لگا ہے، کہ اگر شمسی نظام سے کوئی حساب کرتا ہے یا لکھتا ہے تو العیاذ باللہ وہ مرتد یا کافر ہو جاتا ہے۔ خصوصاً الولاء والبراء کی کتابوں کے اندر جو بعض صورتیں لکھی ہوئی ہیں، تقریباً 20 صورتیں ہیں، کہ اس صورت میں آدمی مرتد ہوگا، اس صورت میں آدمی مرتد ہوگا، ایمان سے خارج ہوگا۔ تو ان میں ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ جو عربی تقویم یعنی قمری تقویم کے علاوہ شمسی تقویم، عیسوی تقویم لکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے العیاذ باللہ خارج ہوگا۔ تو قرآن نے شمسی نظام کا حساب بھی فرمایا، والشمس والقمر حسبانا۔ سورۃ انعام 95 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے شمس سورج اور والقمر اور چاند دونوں کو حساب اور کتاب کے لیے بنا دیا ہے، بھیج دیا ہے، لہذا شمسی نظام سے استدلال اور تقویم بھی جائز ہے، اور قمری نظام کی تقویم بھی جائز ہے۔ سورۃ الرحمن کے اندر میرے پروردگار نے فرمایا والشمس والقمر بحسبان، یہاں بھی قمری اور شمسی دونوں کو حساب و کتاب کے لیے فرمایا۔ اور صرف اتنا فرق ہے کہ کسی جگہ میں، جب کسی زمانے میں جب جنتریوں کا انتظام نہ تھا، حساب و کتاب کا اہتمام نہ تھا، یا اب بھی جہاں حساب اور کتاب اور پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، تو قمری نظام، چاند کے نظام میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت کے اندر فرمایا وَقَدَّرَهُ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمسی نظام کو بھی یہاں ذکر کیا، قمری نظام کو بھی اللہ نے ذکر کیا، عربی نظام اور یہ عیسوی نظام کی بات کر رہا ہوں۔ عیسوی نظام کا تعلق شمسی سے ہے، عربی تقویم کا حساب قمری سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذکر کیا، پھر وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، یہاں پھر وَقَدَّرَهُ کی ضمیر قمر، چاند کی طرف راجع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے اپنے منازل طے کر دیے، مقدر کر دیے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کا حساب والحساب اور حساب لگا سکو۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر شمسی نظام کو ترجیح دی، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 12، اس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اب اس کے اندر یہ رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ رات اور دن کے بڑائی اور کمی کو دخل ہے شمسی نظام کو، یہ سورج کی وجہ سے دن بڑھتے اور گھٹتے ہیں، تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے شمسی تقویم کو ترجیح دی۔ لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم میں صرف یہ عربی تقویم، ہجری تقویم اور یہ چاند والا نظام، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ جس انداز سے شروع ہوتے ہیں ہجری سے، اور جو چاند سے جس کا پتہ چلتا ہے آج پہلی کا چاند ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اور یہ حساب اسلامی ہے، اور شمسی اسلام حساب اسلامی نہیں ہے،
یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے شمسی نظام کو بھی ذکر کیا، میں نے آیات کا حوالہ دے دیا، اور قمری نظام کو بھی ذکر کیا، میں نے آیت کا حوالہ دے دیا۔ البتہ صرف جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کے نام جو ہے یہ کسی اور نے رکھے ہیں، نام یہی عربی کے رہیں گے، مہینے شمسی کی ہوں تو کوئی قباحت نہیں۔ لہٰذا عربی تقویم اور یہ دوسری تقویم دونوں جائز ہے، اور دونوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ قمری نظام کے اندر آسانی ہوتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ زراعت کا تعلق قمری نظام سے نہیں ہوتا۔ قمری نظام کے اندر کبھی رمضان المبارک سردیوں میں آتا ہے تو کبھی رمضان المبارک گرمیوں میں آتا ہے، مگر شمسی نظام کے اندر چونکہ زراعت کا تعلق گرمی سے ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی کچھ سال تو ہم گندم کو گرمی کے اندر بوئیں گے اور کاٹیں گے، مگر آئندہ سالوں کے اندر ہم گندم کو سردی کے موسم میں بوئیں گے، کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سورج سے وابستہ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک نہیں، چونکہ شمسی نظام کے اندر اور قمری نظام کے اندر ایک فرق ہے۔ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور زمین اپنا چکر سورج کے ارد گرد 365 دن میں پورا کرتا ہے۔ یعنی یہ زمین جو سورج کے گرد گھومتی ہے تو تقریباً 365 دن میں یہ ایک چکر لگاتی ہے زمین۔ تھوڑا سا فرق آتا ہے 365 دنوں میں، وہ تقریباً 4 سال کے اندر وہ تھوڑا سا فرق جمع کر کے ایک دن کا فرق پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شمسی نظام کے اندر 4 سال کے بعد فروری کا مہینہ 29 دن کا آتا ہے۔ باقی پورے سال کے اندر ہر ایک مہینہ 31 کا، دوسرا 30 کا، ایک 31 کا، دوسرا 30 کا، اور فروری کا 28 دن کا، مگر 4 سال کے اندر فروری کا مہینہ ایک دن کے اضافے کے ساتھ 29 دن کا بنتا ہے۔ چونکہ پھر قمری اور شمسی کے اندر فرق یہ ہے کہ قمری حساب سے تقریباً پورے سال کے اندر قمری نصاب کے اندر شمسی حساب سے 10 دن کم ہیں۔ ہر 3 مہینوں کے بعد ایک مہینے یعنی 30 دن کا فرق پڑتا ہے، اور ہر 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو چاند کا حساب اور تقویم ہے جس کو آج کل مسلمان تقریباً چلاتے ہیں برائے نام، اس سے ہر مہینے میں 10 دن کی کمی ہوتی ہے۔ 3 مہینوں میں 1 مہینہ کا فرق پڑتا ہے، 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑتا ہے۔ اب اگر زرعی معیشت قمری حساب سے ہو تو ہر 3 سال کے بعد 1 ماہ کا اضافہ کرنا ہوگا، ہر 3 ماہ کے بعد 1 ماہ کا اضافہ کرنا ہوگا، اور یہود ایسا ہی کرتے تھے۔ عرب کے جاہلیت میں بھی لوگ ایسا ہی کرتے تھے، ہندو ابھی تک ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر سال، ہر 3 سال کے بعد قمری اور شمسی نظام میں فرق کے تناسب سے ہر 3 سال کے بعد 1 سال 13 مہینے کا آتا ہے۔ اس 13 مہینوں والے سال کو ہندو لوند کا سال بولتے ہیں، لام واو نون دا لوند، یہ لوند کا سال سمجھتے ہیں۔ لیکن
عرب کے لیے چونکہ زراعت سے زیادہ اہم مسئلہ تھا اشہر حرم کا، کہ یہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں یہ ہم کیسے متعین کر سکیں، چونکہ ان 4 مہینوں کے اندر لوٹ گسوٹ، لوٹ مار، قتل و غارت، جنگ و جدل یہ ممنوع تھا، اور عربوں کے ہاں پیغمبر پاک کے تشریف آوری سے پہلے ان کے کھانے پینے کا اکثر انتظام لڑائیوں سے، لوٹ گسوٹ سے، راہزنیوں سے، چوریوں سے، ان گندے کاموں سے کام چلاتے تھے۔ تو وہ یہ 4 مہینے عرب جاہلیت کے اندر بھی محترم تھے۔ اب یہ 4 مہینے ہم متعین کریں تاکہ ان دنوں کے اندر کوئی لوٹ گسوٹ مار لوٹ نہ ہو، تو وہ جب تیسرے سال میں جو 2 سالوں کے بعد تیسرے سال میں جو 1 ماہ کا اضافہ ہوتا تھا، اور 3 سالوں کے اندر 1 سال 13 مہینے کا آتا تھا، تو وہاں یہ تقویم لگانے والے کچھ خاص لوگ تھے جو بنو کنانہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان سے سرکردہ کچھ لوگ تھے جس کو نساء کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ نساء مذہبی پیشوا جو تھے، وہ اس 1 ماہ جو 3 سال کے اندر 13 ماہ کا آتا تھا، یہی 1 مہینے سے ان کا زبردست دندہ چلتا تھا۔ تاجروں کے لیے، کاروباری اور سرداروں کے لیے وہ ان سے پیسے لیتے تھے کہ یہ مہینہ فلان مہینے کو مؤخر کر دو، تو نساء اور نسی کہا جاتا ہے کسی چیز کو ہٹا دینا اور مؤخر کر دینا۔ تو اس میں بڑے سرداروں تاجروں کے لیے وہ لوگ پیسے لے کر اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان کے ہاتھوں سے یہ کاروباری طریقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ توبہ آیت 37 لمبی آیت ہے، ایک ٹکڑے میں انہوں نے فرمایا ہے یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً۔ یہ 13واں مہینہ جو ہے، کسی سال یہ 1 مہینہ اس میں وہی حرمت والا رکھتے تھے، اس کو حرام جانتے تھے، پھر آئندہ سال اس مہینے کو حلال کرتے تھے۔ جب اسلامی نظام آیا تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم مہینوں میں تقدیم اور تخیر کرتے ہو، کہتے ہو کہ اس سال محرم کا مہینہ 13ویں مہینے میں آئے گا، یہاں محرم حلال ہوگا، تو لڑائیاں اور لوٹ کسوٹ شروع ہو جاتی تھی۔ تو ان کے ہاں میں نے جس طرح بتایا کہ یہ 3 سال کے اندر 10 دن کے فرق سے تیسرے سال میں 1 مہینہ زائد آتا ہے، جس کو 12 مہینوں سے 13 مہینہ کا سال بنتا ہے، تو اللہ نے اس پر رد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مہینہ صرف 12 مہینے کا ہوگا، سال کبھی بھی 12 مہینے سے زیادہ 13 مہینے کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک توجیہ ہے کہ یہ وہ لوگ پوچھتے تھے جن لوگوں کو توہم تھا کہ بھئی کچھ مہینے اچھے اور کچھ مہینے برے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حساب ختم کر دیا اور فرمایا کہ یہ توہم پرستی ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اور یہ اللہ کے مہینے صرف حساب و کتاب کے لیے ہے، اس میں صاد اور نحس کی کوئی بات نہیں۔ یہ لوگ اس آیت کو یوں لگاتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے چاند کے بارے میں۔ اہلہ، یہ مہینوں کو ہلال اور احلال کیوں کہتے ہیں؟ جب پہلی مرتبہ مہینے کا چاند دیکھ لیا جائے تو آدمی چیختا ہے کہ او چاند نظر آیا،
تو یہ آواز کی وجہ سے اس کو احلال کہا جاتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت، یہ مقرر شدہ اوقات ہیں، للناس سے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی ان مہینوں کے ذریعے سے لوگوں کے فوائد کے اوقات اور حج کے اوقات کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ تم جس توہم پرستی میں پڑے ہو کہ بھئی یہ کچھ مہینے اچھے کچھ برے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور بھی توہم موجود ہے۔ وہ توہم یہ ہے کہ وہ حج کے دنوں میں جب احرام باندھ کر گھروں سے نکلتے تھے تو اگر ان کو ضرورت ہوتی اب گھر واپس لوٹنے کا تو یہ دروازے پر سے نہیں بلکہ پیچھے سے گھروں کو پلان کر کے آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارا وہم ہے کہ کچھ مہینے بابرکت اور کچھ بے برکت ہیں، اور یہ بھی تمہارا وہم ہے کہ تم گھروں کو دروازے سے آنا گناہ سمجھتے ہو، پچھواڑے سے آنا ثواب سمجھتے ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی، بِأَن یہ کام، تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آتے ہو اپنے گھروں کو، من ظہورہا پیچھے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقا جو اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آتا رہے اپنے گھروں میں، من ابوابہا دروازوں کی طرف سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک توجیہ اور تفسیر ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یسألونک عن الاہلہ کا سوال اشہر حرم، یہ چار جو حرمت کے مہینے ہیں، ان چار مہینوں کے احکام اور آداب کے متعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کی کمی اور زیادتی کا فلاسفانہ سوال عرب جیسے لوگوں سے ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ ان چیزوں کو نہ جانتے تھے اور نہ ہی اس طرح کا سوال وہ اس زمانے میں کر سکتے تھے، لہٰذا یہ صرف 4 مہینوں کے احکامات اور ان کے آداب کا سوال تھا۔ لہٰذا ان کو کہا گیا کہ تم سے مہینوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تم ان سے کہو کہ یہ حج کے لیے اور لوگوں کے فائدوں کے لیے، وقت کے تقرر کے لیے ہے۔ اور پھر لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ کام چونکہ توہم پرستی کے بنیاد پر وہ گھروں کو پیچھے کی طرف سے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعت کو بھی رد فرما دیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یسألونک عن الاہلۃ کا سوال یہ چاند کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کے بارے میں تھا، کہ بھئی جب پہلے نکلتا ہے تو باریک سا ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتے ہوتے غائب ہو جاتا ہے، پھر آخر میں غائب ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا کبھی غائب۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ ان لوگوں نے کمی اور زیادتی کا پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ابھی وقت ہے، وقت سے پہلے سوال مت پوچھو، جس طرح کے لوگ دروازوں پر سے آنے کی بجائے گھر کے پیچھے کی طرف سے آتے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُہُورِهَا، یہ ایک قسم کا کنایہ ہے، اور یہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ جلدی جب کرتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کیماڑی دور ہے۔ معنی یہ ہے کہ کچھ ساتھیوں نے مشورہ کیا تھا کہ چلو کیماڑی میں نہاتے ہیں، تو سب نے کہا چلو ٹھیک ہے نہاتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ تو اب راستے میں کچھ لوگوں نے کپڑے اتارنا شروع کر دیا، تو دوسرے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ کیماڑی دور ہے، یعنی اب تک ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، پہلے سے کپڑے مت اتارو۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا کہ تم جس سوال کو سمجھنا چاہتے ہو اس کا وقت ابھی دور ہے، لہٰذا مہربانی کرو پچھواڑی کی طرف سے مت آیا کرو، دروازے کا انتظار کرو۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس کمی اور زیادتی کو سمجھنا یہ آئندہ زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ سمجھو گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا کہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ پچھواڑی کی طرف سے آؤ، انتظار کرو، لہٰذا اب وقت آیا، سائنس نے بتا دیا۔ یہ 3 توجیحات ہیں۔ اب مختصر سی اس کا ترجمہ سن لو۔ یسألونکا، پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے، عن الاہلۃ، ہلال چاند کے بارے میں یا مہینوں کے بارے میں، قل آپ ان سے کہیے، ہی مواقیت، یہ اوقات کا تقرر ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، یعنی لوگوں کے منافع اور فوائد اور حج کے لیے اوقات کا تقرر اس کے ساتھ متعلق ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آ جائے ہو، کہ تم آتے ہو گھروں کو، من ظہورہا، پچھواڑی کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقا، جو ڈرتا ہے۔ اب چونکہ کچھ لوگ بعض کام نیکی کی نیت سے کرتے ہیں، جس طرح کہ لوگ 12 ربیع الاول مناتے ہیں، کچھ لوگ محرم مناتے ہیں، کچھ لوگ جھنڈیاں لہراتے ہیں، تو وہ لوگ ثواب کی نیت سے حج کے دنوں میں گھروں کے دروازوں کے بجائے پیچھے سے آتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، یہ تمہارے دل اور وہم میں کچھ آیا ہے اور کرتے ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی، من اتقا، اس آدمی کی ہے جو ڈرتا ہے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آتا ہے گھروں کو، من ابوابہا، دروازوں کی طرف سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرا کرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اس میں اس کے آخر کے اندر حکمت بتائی جاتی ہے، لعلکم کے ساتھ، یعنی یہ کام ہم کیوں کریں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کے فوائد اور منافع اس دنیا میں بالکل صاف اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب جن کاموں کو اللہ نے نہیں فرمایا اور لوگوں نے بنایا تو اس کے لیے کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے بھائی اس کا کیا فائدہ ہو، نہیں جی بس یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، بس قیامت میں پتہ چلے گا۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس کا دنیا کے اندر کامیابی بالکل آشکارا ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آیت اشہر حرم کے بارے میں سوال لوگوں نے کیا تھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر لڑائی کے بارے میں بھی بتایا، تو وہ ان سیاق و سباق سے اخذ کرتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ احلال کا جو سوال تھا یہ صرف اشہر حرم کے بارے میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے احکام بیان کر دیے۔ وہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے جنگ کرو، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی حرمت والے 4 مہینوں کے اندر تم لڑائی کا پہل نہ کرو، کسی پر حملہ نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، لیکن اگر کسی نے پہل کر دیا، وہ تمہاری اوپر گولی چلاتا ہے، وہ تمہاری اوپر ڈنڈا اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اجازت ہے تم بھی اٹھاؤ، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر تجاوز نہ کرو، جتنا وہ مارتا ہے اتنا ہی مارا کرو۔ ان اللہ لا يحب، یقیناً اللہ پسند نہیں فرماتا،
المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، یعنی اشہر حرم، حرمت کے مہینوں کے اندر تم کسی سے نہ لڑو، لیکن اگر وہ لڑتے ہیں مارتے ہیں تو تم لڑو اور مارو، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تمہاری بس چلے ان پر۔ جب وہ تمہاری اوپر پہل کرتے ہیں تو پہل کرنے والوں پر جہاں بھی تمہارا بس چلے ان کو قتل کرو۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ جو تمہیں مارتا ہے تو اس کو مارنا جائز ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تمہارا بس چلے ان پر، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو اپنے گھروں سے، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، جس طرح کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تو تم بھی ان کو مکے سے نکالو جب بس چلے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ، اور غیر اللہ کی حکومت، غیر اللہ کی حاکمیت کو ماننا، یہ شرک، اشد، بہت زیادہ برا ہے، من القتل، جنگ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس لیے لڑتے ہو کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، وہ لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ غیر اللہ کی حاکمیت باقی رہ جائے۔ تو یہ حرمت کے مہینوں کے اندر جنگ اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی بری یہ غیر اللہ کی حاکمیت ہے کہ انگریز اور یہود کا قانون لاگو ہو، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک، یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑنا شروع کرے، فیہ، اس مسجد حرام کے اندر۔ اب اگر وہ جنگ شروع کرے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرو۔ اب جب مسجد حرام کے اندر انہوں نے پہل کی تو تم بھی مسجد حرام کا پھر خیال مت رکھو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور جنگ کرو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک، لا تکون فتنۃ، کہ باقی نہ رہ جائے غیر اللہ کی حکومت۔ اس وقت تک تمہیں لڑنا ہوگا جب تک تم نے غیر اللہ کی حکومت کا خاتمہ نہ کیا ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے سارا دین اللہ کا۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ لوگ رک جائیں لڑنے سے، فَلَا عُدْوَانَ، پھر جائز نہیں ہے تجاوز کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ان لوگوں پر تجاوز جائز ہے جو ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی حکومت پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات لفظی ترجمہ سے پہلے یاد رکھو، علماء امت، اساتین امت نے قرآن کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان کی زندگی کس جد و جہد کا نام ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں انسان کو اس لیے بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، یعنی نظام خداوندی کو تمام نظامہائے باطلہ کے اوپر غالب کرنا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، اور بدھ مت کے ہیں،
اور دانشوروں کے ہیں اور فلاسفروں کے ہیں، کس نے بھی جس نظام کو بنایا، سقراط ہے، بقراط ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے قرآنی نظام کو ان تمام نظاموں کے اوپر غالب کرنا۔ اب جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مسلمان کے تمام زندگی اس نصب العین کے حصول و قیام کے لیے ہوگی۔ جب تک اللہ کے قانون کو دنیا پر نافذ نہ کیا ہے تو اس کی زندگی کی جد و جہد یہی ہوگی کہ اللہ کے نظام کو ہم تمام نظاموں پر غالب کریں، اور جب غالب ہو جائے تو پھر پوری زندگی اس کے اوپر جد و جہد کرنا کہ یہ نظام خداوندی کسی طرح مستحکم اور قائم اور باقی رہے۔ انسان کی زندگی صرف اس لیے ہے، اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت نہ نماز کا نام ہے، نہ صرف روزے کا نام ہے، نہ اذکار و ذکر کا نام ہے، نہ صرف تبلیغوں کا نام ہے، نہ صرف جہادوں اور مارنے کا نام ہے، نہ ہی تلاوتوں کا نام ہے، نہ ہی صرف تہجد پڑھنے کا نام ہے۔ عبادت اور دین نام ہے شروع سے اللہ کے نظام کو تمام نظاموں پر غالب کرنے کی جد و جہد کرنا۔ جب غالب ہو جائے تو پھر یہ جد و جہد کرنا کہ یہ اسلامی نظام جو غالب آ گیا، اب اس کا تحفظ اور اس کے استحکام اور اس کے بقا کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے عبادت اور یہ ہے دین۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا ڈھکوسلا ہے، وہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے ہٹا کر کسی اور چیز میں لگانا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لو، مسلمان کی زندگی کا خلاصہ، تمام کتابوں کے نازل کرنے کا خلاصہ، تمام انبیاء کے آنے کا مقصد صرف ایک ہے۔ دنیا کے تمام نظام، طاغوتی نظاموں پر، مفسد نظاموں پر، تمام دنیاوی نظاموں پر اللہ تعالیٰ کے قرآنی نظام کو غالب کرنا۔ پھر جب اگر غالب نہیں ہے تو پوری زندگی اس کے غلبے کے لیے وقف کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا، اس کے لیے لڑنا، اس جہاد کے لیے روزے رکھنا۔ یہ ٹریننگ ہے کہ ہم کس طرح اپنے قرآنی نظام کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کریں۔ اگر غالب نہیں ہے تو ساری زندگی اس غالب کرنے میں لگانا۔ جب غالب ہو جائے تو پھر اس نظام کی تحفظ، استحکام اور بقا کے لیے اپنی جد و جہد کرنا، اس چیز کا نام ہے دین۔ یسألونک، پوچھتے ہیں تم سے یہ لوگ، عن الاہلۃ، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت کے مقرر کرنے کے لیے، والحج، اور حج کے وقت کے تقرر کے لیے ہیں۔ یسألونک، پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے، عن الاہلۃ، مہینوں کے بارے میں یا ہلال کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ اوقات کی تقرری ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور اوقات کی تقرری کے لیے ہے حج کے بارے میں، یعنی حج کی تعیین اور لوگوں کے فوائد کی تعیین وقت کے لیے یہ نظام ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں ہے، بِأَنْ، یہ کام، تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آیا کرو گھروں میں، من ظہورہا، پچھواڑے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من ان لوگوں کی ہے، اتقا، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آیا کرتے ہیں گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں کی طرف سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرا کرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا، اور جنگ کرو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں،
ولا تعتدوا اور تجاوز مت کرو، وان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں اس پر تمہاری بس چلے، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث وہاں سے اخرجوکم جہاں سے تمہیں نکالا ہے، والفتنۃ اور غیر اللہ کی حکومت، طاغوت کی حکومت، شرک کی حکومت، اشد یہ بہت زیادہ برا ہے، من القتل جنگ سے، ولا تقاتلوہم اور مت جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ اس وقت تک، یقاتلوکم جب وہ تم سے جنگ شروع کرے، فیہ اس مسجد حرام میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر انہوں نے جنگ شروع کی تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ تو پھر تم ان کو قتل کرو مسجد حرام ہی کے اندر، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حتیٰ یہاں تک، لا تکون فتنۃ کہ باقی نہ رہنے پائے غیر اللہ کی حکومت، ویکون الدین للہ اور ہو جائے سارا نظام اللہ کا، فإن انتہوا پس اگر وہ رک جائیں، فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہیں، تجاوز نہیں، الا علی الظالمین مگر ان لوگوں پر جو ظلم ڈھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔